کے بلات ہیں ان پہ ہم میں سے کسی بندے کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں جو ٹیکس فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو ٹیکس ہم سے پہ لاگو کیا جا رہا تھا اور کیا گیا تھا اور وہ ہم سے وصول کیا جاتا تھا. خصوصاً انجمن تاجران تحصیل ہجیرہ کے ذمہ داران نے بھی وہاں شرکت کی. سول سوسائٹی نے تاجر برادری باہر نکلی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح عوام علاقہ اور ٹرانسپورٹر وکلا یہ صرف آٹے کے والے سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی ایکشن کمیٹی نے, اور اس کے بعد یہ بجلی کے بلات پر یہ کشمیریوں کا حق بنتا ہے. ایک تو یہ متنازع علاقہ ہے, ویسے ہمارے پاس ٹیکس نہیں لگتے جب ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالغفار, آپ دیکھ رہے ہیں ہجیرہ ٹی وی. ناظرین, میں اس وقت ہجیرہ اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور آج میرے ساتھ ہجیرہ کے چند نامی گرامی احباب موجود ہیں اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی موجودہ صورتحال یہ ہے. اس حوالے سے ہم آج گفت و شنید کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جنرل سیکرٹری عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل ہجیرہ مولانا صاحبزادہ محمد حفیظ زاہدی صاحب, اور ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نگران اعلیٰ انجمن تاجران ہجیرہ ملک عبدالحفیظ صاحب. دونوں مہمانوں کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختصر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے انتہائی ٹو دا پوائنٹ ہماری گفتگو رہے. سب سے پہلے میں مولانا صاحبزادہ محمد حفیظ زاہدی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر, عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے سوال ہے آپ سے, جاننا چاہیں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بالخصوص تحصیل ہجیرہ کا آغاز کب ہوا اور اس کے آراز و مقاصد کیا تھے, کیوں نوبت پیش آئی کہ عوامی ایکشن کمیٹی بنائی جائے. چونکہ آپ روز اول سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی میں پیش ہوتے ہیں, ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ اس میں صفحے اول میں موجود دکھائی دیتے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, اور دنیا میں جتنی ہستیاں ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب سے پہلے میں غفار صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہجیرہ ٹی وی کا کہ آپ بھی شروع دن سے جب سے تحریک کا آغاز ہوا ہے آپ بھی دن رات جب بھی احتجاج ہوا ہے, دھرنے میں کوئی پروگرام ہوا ہے یا کوئی ریلی وغیرہ کا احتجاج ہوا ہے تو آپ نے ہمیں بھرپور انداز میں کوریج دی ہے. اس میں اپنی طرف سے بحیثیت جنرل سیکرٹری عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل ہجیرہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی کا آغاز کب ہوا اور کیسے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی اور کہاں سے رکھی گئی, تو میں آپ کے گوش گزار اور عوام الناس کے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سامعین کی کہ سب سے پہلے 2016 میں اس کا آغاز ہم نے ناڑیاں سے محترم جو عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل ہجیرہ کے صدر ہیں سردار ظہور صاحب, ان کی قیادت میں انہوں نے ایکشن کمیٹی ناڑیاں کی بنیاد رکھی 2016 میں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس ایکشن کمیٹی کی بنیاد ایک چیز پہ رکھی گئی کہ جب یہ جو بجلی کے بلات ہیں ان پہ ہم میں سے کسی بندے کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں جو ٹیکسز اور یہ جو فالتو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اوور ٹیکس لگائے گئے ہیں, اس کا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ جب سردار ظہور صاحب نے اس پہ غور کیا تو دیکھا کہ اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو ٹیکس ہم سے پہ لاگو کیا جا رہا تھا اور کیا گیا تھا اور وہ ہم سے وصول کیا جاتا تھا, تو اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ ایک ناجائز ٹیکسز ہم پہ لاگو کیا گیا تھا. تو اس سلسلے کو کیونکہ ہماری بجلی جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری بجلی پانی سے تیار ہوتی ہے کشمیر سے, اور ہمیں وہی بجلی پانی سے تیار ہونے والی بجلی ہمیں اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ سے ہم سے ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا. تو اس سلسلے میں وہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا, بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ ٹیکسز کے خلاف یہ جدوجہد ہم نے سردار ظہور صاحب کی قیادت میں جاری رکھی. تمام دوست ناڑیاں کے نوجوانان نے بہت اچھے انداز میں کردار ادا کیا اور یہ تحریک یہ عمل میں آئی. تو اس کے بعد 2021 میں جب ہجیرہ ریسٹ ہاؤس میں اس کا اجلاس رکھا گیا تو وہاں بہت ہجیرہ کے شہریوں نے اور خصوصاً انجمن تاجران تحصیل ہجیرہ کے ذمہ داران نے بھی وہاں شرکت کی.
سول سوسائٹی نے اور خصوصاً جو وکلاء برادری ہے ہجیرہ کی، مذہبی جماعتیں ہیں، تمام جماعتوں نے اس میں رول ادا کیا، اور نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا اور وہاں شرکت کی ریسٹ ہاؤس کے اندر۔ اور وہاں 2021 کے اندر جو ناڑیاں میں ایکشن کمیٹی بنی تھی 2016 میں، تو وہ آ کے ہجیرہ میں جب ریسٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا تو اس ریسٹ میں اس کو عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل ہجیرہ کے نام سے ایک اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کو ایک نیا نام دیا گیا کہ ایکشن کمیٹی کو عوامی ایکشن کمیٹی بنایا جائے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحریک اب پورے کشمیر میں ہر اضلاع میں، ہر تحصیل میں، اور بلکہ پورے پاکستان میں یہ پھیل چکی ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اگر ہم بات کریں اس کے نقطۂ آغاز کی، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہی کیا یہ ناڑیاں سے جو اس کا آغاز ہوا، کیا یہی اس کا نقطۂ آغاز تھا، یا آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی متبادل طور پر عوامی ایکشن کمیٹیز کام کر رہی تھی؟ نہیں، یہ اس کا یہی سے آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد جب عوامی ایکشن کمیٹی تحصیل ہجیرہ میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی ریسٹ ہاؤس میں 2021 کے اندر، تو اس سے پہلے آزاد کشمیر کے کسی ضلع میں یا کسی تحصیل میں یا پاکستان میں کہیں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا آغاز بھی ہجیرہ سے ہوا اور اس کی بنیاد بھی ہجیرہ سے رکھی گئی۔ تو آج ہم الحمدللہ ہمارے قائد سردار ظہور صاحب نے، ان کی قیادت میں ہم نے بھرپور انداز میں یہ سلسلہ جاری رکھا، اور آج آپ کو پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ پوری عوام الناس نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور عوام آج شعور پکڑ گئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظالمانہ ٹیکسز ڈائے جا رہے تھے تو یہ کیسے اور کہاں سے آئے اور اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو آج ماشاءاللہ یہ تحریک پورے پاکستان میں اور پورے کشمیر میں پھیل چکی ہے۔ اسی ضمن میں یہ تمام کشمیر میں، تمام اضلاع میں، تمام جو تحصیلز ہیں وہاں یہ باڈیز تشکیل دی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ آپ ملک عبدالحفیظ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ملک عبدالحفیظ صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے اور عروج پر ہے، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ عروج پر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو اس کو رول پلے کرنا چاہیے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے وہ کر رہی ہے، یا کیا اس وقت حکومت کس پوزیشن میں ہے؟ اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہجیرہ ٹی وی اور غفور صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہجیرہ جو سیز فائر لائن سے تقریباً 7-8 کلومیٹر پر ہے، اور آپ ہر قسم کی کوریج ہمارے ناظرین جو امریکہ، برطانیہ، مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری گفتگو ان کو سنا رہے ہیں، آپ کا شکریہ، اور تمام دوست ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ٹائم نکال کر ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حکومت وقت ہے یہ اس پر توجہ اس طرح نہیں دے رہی ہے جس طرح عوام باہر نکلی ہے اور جس طرح تاجر برادری باہر نکلی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح عوام علاقہ اور ٹرانسپورٹر، وکلاء برادری اور نیشنلسٹ پارٹی جس طرح بھی باہر نکلی ہیں، یہ صرف آٹے کے والے سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی ایکشن کمیٹی نے، اور اس کے بعد یہ بجلی کی بلات پہ آ کے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اور آگے یہ جا رہی ہے۔ حکومت وقت تو چاہیے کہ فی الفور اس پر توجہ دے اور بجلی میں جو ناجائز ٹیکسی سے فوری ختم کرے۔ جو اصل میں بجلی جو ہے نا کشمیر سے پیدا ہو رہی ہے تو یہ کشمیریوں کا حق بنتا ہے۔ ایک تو یہ متنازع علاقہ ہے، ویسے ہمارے پاس ٹیکس نہیں لگتے، جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایئرپورٹ دیا جائے، ہمیں تجارتی منڈی دی جائے، ہمیں ریلوے اسٹیشن دیے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے اس کا فیصلہ باقی ہے، یہ متنازع علاقہ ہے۔ جب ہمارا یہ علاقہ ہی متنازع ہے تو پھر ہم پر یہ ٹیکس کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہندوستان ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں پر جو اس طرح کے ٹیکسز نہیں ہیں، کشمیریوں کو فری ہندوستان میں بجلی دے رہا ہے، گلگت بلتستان میں دے رہا ہے، ایک حصہ کشمیر کا چین میں بھی ہے، وہ بھی کشمیریوں کو فری بجلی دے رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، یہ جس طرح حضرت علامہ مولانا حفیظ زیادی صاحب جو کشمیر میں نعت خوان کونسل کے چیئرمین اور ممبر بھی ہیں اور اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے یہ بانی بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ 2016 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اس تحریک میں علماء کرام کا بہت اہم رول ہے۔ مساجد میں دیکھیں علماء کرام ایک ریڑھ کی ہڈی، جس طرح تاجر برادری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، علماء کرام ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں جب آدمی پیدا ہوتا اذان جی کون دے گا؟ جی مولانا کرام دیں گے، علماء کرام دیں گے۔ نکاح کون پڑھائے گا؟ علماء کرام نکاح پڑھائیں گے۔ اور جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر وہاں مولانا حضرات کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اسی طرح جو پچھلے دن جو خواتین نے احتجاج کیا، حکومت وقت تو چاہیے کہ یہ خواتین جو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اس پر توجہ دیں۔ یہ ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی ڈاکٹر بن جائے، ٹیچر بن جائے،
اور لینڈ میں لا کے آٹا لے جائے اور بینک پہ پیسے لے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ بیٹی یہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن ان خواتین کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت وہ اپنے حقوق کی بات کریں. اور کشمیر کے اندر 65% خواتین ہیں تو خواتین کے بھی حقوق ہیں, مرد آزاد کی بھی حقوق ہے. حکومت وقت سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فی الفور یہ ہمارے مطالبات فوری حل کیے جائیں. صحیح ہے. تاجر کمیونٹی جو ہے, جو تاجر انجمن تاجران ہجیرہ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس کا کتنا تعاون رہا اور مستقبل میں کتنا تعاون رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سامعین عزیز و وقار, جس طرح میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو تاجر برادری ہے یہ ہر ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تاجر برادری اہم رول ہے, سمجھیے شانہ بشانہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے مطابق جا رہے ہیں. یہی تاجر برادری ہے جو غربا کو بھی کچھ حصہ دے رہے ہیں, مساجد کی تعمیر میں حصہ دے رہے ہیں. اور جو بجلی کے بلات کے حوالے سے بات کریں تو یہ سب سے زیادہ بل یہ تاجر برادری دے رہی ہے. ان کے اوپر ایک اور ٹیکس نیا لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا تاجر برادری جو ہے نا یہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں, ان کو زیادہ ٹیکس دیا جائے. انشاءاللہ تاجر برادری اور ایکشن کمیٹی, تمام ٹرانسپورٹر حضرات اور وکلاء حضرات, سول سوسائٹی, علماء کرام, ہم سارے شانہ بشانہ ہیں. ہم سب کی آواز ایک ہو چکی ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں فی الفور ان کو حل کیا جائے. صاحبزادہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف لوٹنا چاہوں گا. بتائیے گا عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت کام کر رہی ہے پورے آزاد کشمیر میں وہ پھیلا ہوا ہے اور پورے آزاد کشمیر میں عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے, لیکن دوسری جانب حکومت کی جو پالیسی ہے وہی تشدد بری پالیسی ہے. اگر یہ حکومت کی پالیسی اسی طرح جاری رہتی ہے تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ غفار صاہب. دراصل میں جو ہماری عوامی ایکشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں تحصیلز میں اور اضلاع میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے پورے آزاد کشمیر میں کے ممبران اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں وہ ہیں. اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ جس طرح کا بھی لائحہ عمل دے گی تو یہ جو باقی تحصیلز میں یا اضلاع میں عوامی ایکشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کے صدور ہیں یا ان کی تو ساری باڈیز ہیں وہ اس جو لائحہ عمل ہوگا اس پہ وہ عمل کریں گی اور تمام آگے بھی لائحہ عمل دیں گی. اور میں ایک اور بات جو آپ نے احتجاج کے حوالے سے اور حکمرانوں کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے کہ دیکھیں غریب کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہم نے امیر لوگوں کے لیے سلیکشن کی ہوئی ہے. مطلب کہ جو مراعات امیروں کو ملی ہوئی ہیں وہ ہمیں غریبوں کو دینی چاہیے. اب بل جو ہے ایک غریب آدمی کے لیے 200-400 روپیہ دینا بھی وہ مشکل بنا ہوا ہے, تو امیر آدمی کے لیے 200 ہو 400 ہو یا 4000 ہو یا لاکھ روپیہ ہو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے اللہ کا شکر ہے بزنس ہے, وہ ان کے پاس اللہ نے دولت بھی بے شمار دی ہوئی ہے, ایسے بہت سے لوگ ہیں. تو اگر ان کو ساری جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو اوپر سے حکومت بھی سہولیات دے رہی ہے, مراعات دے رہی ہے, تو گاڑیاں بھی فری, پیٹرول بھی فری, بجلی بھی فری, تو جن کو 200 روپیہ دینا بجلی کا مشکل ہو رہا ہے تو ان کے لیے کچھ بھی فری نہیں ہے. وہ آٹا لائنوں میں لا کے دیتے ہیں, بجلی کا بل بڑی مشکل سے دیتے ہیں, اپنے گھروں میں بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتے ہیں. ہر غریب آدمی کے لیے ایک ٹائم کا کھانا بنانا مشکل ہو گیا ہے. تو بس حیران کن بات ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور ایسے جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کے جو عوام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تمام کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ. جی بالکل, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ عام عوام کی جو عام لوگ ہیں, یہ غریب طبقہ جو ہے یہ ان کی تحریک ہے, چونکہ یہ مسائل جو ہیں جتنے بھی ہیں, بجلی کے بلات ہو گئے یا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اشیاء خرد و نوش میں اضافہ ہو گیا, یہ سارے عام آدمی کے مسائل ہیں. جو مراد یافتہ طبقہ ہے یا جو امیر طبقہ ہے اس کے یہ مسائل نہیں ہیں. اس لیے یہ تحریک اب تقریباً عروج پر ہے اور یہ کسی نہ کسی جانب ضرور جائے گی, کوئی نہ کوئی اس کا انجام ضرور ہوگا. ناظرین, میرے ساتھ آج موجود تھے صاحبزادہ عبدالحفیظ صاحب, صاحبزادہ حافظ زاہدی صاحب اور ملک عبدالحفیظ صاحب. آج ہم نے بات کی عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم مزید بھی انہی موضوعات پر جو ہجیرہ سے جڑے ہوں گے, عوام سے جڑے ہوں گے, بات کرتے رہیں گے. دونوں مہمان احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.